سارے قانونی نکات اعداد و شمار یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کراچی کے اور حیدرآباد کے انتخابات میں پہلے ہی دھاندلی ہو گئی اور جو کسر رہ گئی ہے وہ آنے والے الیکشن کے دن میں ہوگی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں اور مستقل ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں، کوئی اور انتخابات ہوں نہ ہوں، بلدیاتی انتخابات تو پورے پاکستان بھر میں وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، شفاف ہو، ایماندارانہ ہو، دیانتدارانہ ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، سب کو برابری کا موقع ملے، جو کہ اس حالات میں ہمیں نہیں لگتا کہ میسر ہے، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کو۔ تو ہم نے عدالتوں میں بھی گئے ہیں، ایوانوں میں بھی بات کی ہے، مذاکرات بھی کیے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی بات چیت کی ہے اور تمام موقع دیا ہے بات چیت کو، گفتگو کو، مذاکرات کو، لیکن شاید ضرورت اس بات پہ ہے کہ عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اب احتجاج، جو کہ ایک آئینی قانونی حق ہے، اس کو ہم استعمال کریں۔ ہم 9 جنوری کو اس حوالے سے آئینی قانونی حق ہے، اس کو ہم استعمال کریں۔ ہم 9 جنوری کو اس حوالے سے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم متاثر ہیں، جماعت اسلامی بھی، جو کہ 3 دفعہ جن کے پاس کراچی کی بلدیہ رہی ہے، ہمارے پاس بھی رہی ہے، دونوں کو تجربہ بھی ہے، وہ بھی متاثر ہیں۔ تو ہم ان کے پاس اپنا نقطہ نگاہ لے کے آئے تھے، نقطہ نظر سے آئے تھے، اور ہمیں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا وضاحت سے پتہ ہے، اور صرف سوالات یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد ایماندارانہ ان الیکشنز کو جو ہوں گے ان کے نتائج قابل قبول ہوں گے؟ ایک دھاندلی ہو چکی ہے، کیا اس کی موجودگی میں انتخابات قابل قبول ہوں گے، اور کیا وہ انتخابات مفید بھی ثابت ہوں گے؟ تو فیصلہ ہم یہاں پر اپنی گزارشات لے کے آئے تھے اور انتظار کریں گے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ بھی اور بڑے غور سے ہماری باتیں سنی ہیں، ہم نے بھی سنی ہیں، اور بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کئی پوائنٹ آف ویو پہ، لیکن شاید ہماری ترجیحات میں شاید تھوڑی سی مختلف ہوں۔ بہت شکریہ آپ کو یہاں بلانے کا۔ ہم آئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں MQM پاکستان کے وفد کی، جو ہم پہلے بھی تشریف لائے ہیں، تو خیر مقدم کیا ہے، اور ظاہر ادارہ نور حق میں اس بات کا پورا موقع موجود ہے کہ سب بیٹھ سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں، جو کامن چیزیں ہیں اس پہ بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے، اور جو اختلافی امور ہیں اس پر بھی کھل کر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بلدیاتی انتخابات کا تعلق ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 2009 سے 2015 تک 6 سال بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں وفاق میں اور صوبے میں بنی تھی، اور 2013 تک وفاق میں بھی رہے تھے، MQM ان کی اتحادی تھی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں ایک بلدیاتی ایکٹ آیا تھا، اور 2014 یا 15 تک غالباً آپ ان کے ساتھ رہے، گورنر صاحب کافی عرصے تک رہے، لیکن اس پورے عرصے میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے، اور کورٹس کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے لڑ جھگڑ کر وہ بہرحال اس وقت بھی انتخاب ہوئے تھے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ اگر ہمارے المیہ بھی ہے یہ اس ملک کا، کہ آپ اگر ایک چیز کو درست کرنے جاتے ہیں تو دوسری چیز چھن جاتی ہے، دوسری کو درست کرنے جاتے ہیں تو تیسری چیز چھنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو پاکستان کے عوام کو حاصل ہی نہیں ہے۔ جاگیردارانہ سماج میں، سرمایہ دارانہ سماج میں، الیکٹیبل کے سماج میں، دولت اور طاقت کا جہاں پر استعمال ہوتا ہو، اس سماج میں تو وہ پارٹیاں جو ٹرو مینز میں، صحیح معنوں میں جمہوری جماعتیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی بہت سارے راستے مسدود ہیں۔ جماعت اسلامی ظاہر ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے، اور ہر سطح پر اس کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ جمہوری عمل جماعتوں میں بھی ہو اور ملک میں بھی ہو، اور ہم